ایک مرتبہ ایک شخص بغیر اطلاع دیے ایک محفل سے جدا ہوا، جس محفل میں وہ روزانہ آیا کرتا تھا، روٹین سے اپنا برنامے کے مطابق دوستوں کی محفل میں آتا تھا۔ ایک روز یوں بغیر اطلاع کے جدا ہوا تو محفل کے ایک بزرگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سرد رات اس کے گھر جا کر اس کا حال احوال پوچھے۔ وہ اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ وہ آتش دان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پرتپاک انداز میں مہمان کا استقبال کرنے کے بعد مہمان سے سلام کی اور دونوں اس آتش دان کے سامنے بیٹھ گئے۔ دونوں خاموشی سے آتش دان کی جانب دیکھ رہے تھے اور اس میں جلتے شعلوں کی جانب نظارہ کرتے ہوئے وہاں پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسی دوران اس بزرگ نے ایک انگارہ اس مجمع سے، جس مجمع کے اندر وہ انگارے جل رہے تھے آتش دان کے اندر، وہاں سے نکالا اور سائیڈ پہ رکھ دیا۔ یہ سارا وہ دیکھ رہا تھا اور دھیان سے دیکھتے ہوئے خاموش تھا۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہ چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ انگارہ جب کچھ دیر پہلے چمک رہا تھا اب خاک ہو گیا ہے اور وہ صرف ایک ٹکڑا بچا ہے، مزید اس میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی چمک ختم ہوئی، اس کی دمک ختم ہوئی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ ملاقات جب شروع ہوئی تو سلام کے بعد زیادہ دیر گفتگو نہ ہوئی تھی ان کے بیچ، مگر جب وہ بزرگ جانے لگا تو اس میزبان نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آئندہ میں ضرور اپنی صحبت کی جانب اور اپنی اس دوستی کی محفل کی جانب واپس لوٹ آؤں گا۔ آپ کا یہ سبق دینے کا شکریہ۔ یہ الفاظ ادا کر کے اس کو رخصت کیا۔ اس واقعے سے میں یہ سبق جو ہمیں ملتا ہے یا ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری دوستی اور ہماری محفل یہ اس آتش دان کی طرح ہے کہ جب تک ہم آپس میں جڑے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، تو ہم زندہ ہیں، ہمارے اندر چمک دمک ہے۔ جب ہم اس مجمع سے ہٹ جاتے ہیں تو ہماری موت کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے آپس میں اتفاق اور دوستی اور لگن بنا کے رکھیں، مگر ہوشیار رہیے کہ دوستی اس سے کریں جو دوستی کے قابل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔